اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معه زدنا محبتا۔ محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیسن نمبر 209 ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں تک کوئی نہ کوئی میسیج پہنچے تاکہ ان میں ایک تبدیلی آئے، اور اگر آپ اس کلپ کو آگے بڑھاتے ہو تو آپ اس ثواب جاریہ میں انشاءاللہ شریک رہو گے، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہ کیا تو وہ بھی کر لے تاکہ ان تک ہمارے میسیج پہنچتے رہیں۔ دیکھیے، دو چیزیں، ایک ہے حسد، ایک ہے لالچ۔ یہ دو چیزیں ہر جھگڑے اور فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ یہ حسد کون کرتا ہے؟ حسد وہ کرتا ہے جس میں کمی ہوتی ہے، خوبی نہیں ہوتی، وہ خوبیوں والوں پہ حسد کرتا ہے۔ اور حسد کی جڑ کیا ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں تو وہ ایسے کیوں ہے۔ رشک الگ چیز ہے۔ رشک کیا ہے؟ اگر سامنے والے کی لیول کچھ بلند ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں بھی اس لیول تک پہنچوں یا اس سے بڑھنے کی کوشش کروں، وہ رشک ہے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ حسد محنت کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے انسان حسد کرنے لگتا ہے، اور حاسد جو بھی ہوتا ہے اس کا منہ جو ہے نا کالا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو واقعات بھرے پڑے ہوئے تاریخ میں، ہسٹری میں، ایسے جس کی وجہ سے جو ہے نا، جس کی مین وجہ جو ہے نا حسد یا لالچ بنی ہے۔ رسول اللہ جب مکہ مکرمہ سے جو ہے نا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس سے پہلے حضرت علی کو بلا کے کہا، یا علی، میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے وکیل بنیں اور یہ امانتیں ان کے مالکوں کو دے دیں، پھر اس کے بعد آپ بھی تشریف لے آئیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن مولا نے اعلان کر دیا، جس کی جو امانتیں آ کے لے لو۔ اور یہی وہ موقع تھا جو حاسد تھے، جیسے ابو سفیان، ابو جہل، یہ ایسے لوگ تھے جو حضرت علی سے بھی حسد کرتے تھے، رسول اللہ سے بھی حسد کرتے تھے۔ لہٰذا سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے بدنام کرنے کے لیے رسول اللہ کو یا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ لہٰذا ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے ایک مرتبہ عمیر کو بلایا، کہ عمیر دیکھ، تیری غربت کے دن چل رہے ہیں، ابھی ایک اچھا موقع ہے تجھے امیر بننے کا۔ میری ماں ہندا کا جو گلو بند ہے اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، وہ گلو بند میں دینے تیار ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں بھی درہم و دینار تجھے دوں گا، تجھے ایک کام کرنا ہوگا، جا کے حضرت علی کے پاس دعویٰ کرنا ہوگا کہ رسول اللہ کو میں نے 80 مسقال سونا امانت کے طور پہ دیا تھا۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ اگر وہ گواہی مانگے تو میں کیا کروں گا؟ کہا گواہی کے لیے فکر مت کر، ہم قریش کے افراد تیری گواہی دیں گے، تو جا کے دعویٰ کر دے۔ وہ آ گیا۔ لالچ بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ وہ حسد کے مارے تھے، یہ لالچ کا مارا تھا۔ بہرحال آیا، مولا کائنات کے سامنے آ کے کہنے لگا، میں نے رسول اللہ کو 80 مسقال سونا امانت کے طور پہ رکھنے کے لیے دیا تھا، وہ مجھے چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اب جتنے بھی وہاں پہ امانتیں جو رکھی ہوئی تھی، سب پہ جو ہے نا ان کے مالک کے نام لکھے ہوئے تھے، کہیں بھی عمیر کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ علی نے کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو لالچ میں آ گیا، لہٰذا اس دعوے کو واپس لے لے، اس میں تیری تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس نے کہا نہیں، حضرت علی نے سمجھایا لیکن اس نے مانا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں گواہی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنے گواہوں کے ساتھ خانہ کعبہ چلے آ۔ خانہ کعبہ میں عمیر بھی پہنچا، اور ساتھ میں ابو سفیان، ابو جہل کا بیٹا اور ابو سفیان کا بیٹا اور عقبہ، یہ سب پہنچ گئے۔ اب یہ ہوا کہ مولا کائنات نے سب کو ایک جگہ بٹھایا اور الگ ہٹ کے کافی دور جو ہے نا عمیر کو کہا، آپ میرے ساتھ میرے سامنے بیٹھ۔ اتنے دور بٹھائے کہ جس سے حضرت علی یا عمیر کی باتیں وہ گواہوں تک، ان کے کانوں تک سنائی نہیں دیتی۔ اب حضرت علی نے کہا کہ دیکھ، تو خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اب اس جگہ کا احترام کرتے ہوئے بتا کیا ہوا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے بتایا نا کہ میں نے 80 مسقال سونا حضرت رسول اللہ کو دیا تھا، انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا۔ کہا یہ بتاؤ وقت کیا تھا؟ کہا وہ دوپہر کا وقت تھا۔ کہا دوپہر کا کون سا وقت تھا، عروجی کا یا زوال کا؟ کہا عروجی کا وقت تھا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر
کیا پھر رسول اللہ نے اس کو لیا اور اپنے گھر بھیج دیا؟ اچھی بات ہے، تم میرے سامنے بیٹھ. اس کو وہیں بٹھا رہا. بٹھانے کے بعد ابو جہل کو بلایا، کہا کہ یہی سوال ابو جہل سے کیا کہ بتاؤ اس نے جب رسول اللہ کو امانت دی تھی وقت کیا تھا؟ کہا مجھے گواہی دینے کی کیا ضرورت ہے، مجھ پہ فرض نہیں کہ میں گواہی دوں. ابو جہل نے گواہی دینے سے انکار کر دیا. اب اس کے بعد مولا کائنات نے ابو سفیان کے بیٹے کو بلایا، اس سے پوچھا. اس نے کہا کہ صبح کا وقت تھا. تو پھر مولا نے پھر جو ہے نا ابو سفیان کو بلایا. ابو سفیان نے کہا کہ یہ جو ہے نا عصر کے بعد کا وقت تھا. اب گواہیاں جو ہے نا، اب عقبہ نے کہا یہ صبح صادق کا وقت تھا. اب دیکھا کہ عمیر کے چہرے کا رنگ جو ہے نا فق ہو گیا. اس کو پتا چل گیا کہ اب پول کھل جائے گا. فوراً وہ مولا کے قدموں پہ گر گیا کہ مولا مجھے معاف کر دو، یہ میری سازش نہیں ہے بلکہ کسی اور کے زہر کی سازش ہے. کیا واقعہ کیا ہے؟ سارا واقعہ مولا کائنات کے سامنے بیان کیا اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا کہ مجھے معاف کر دے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، اس مرتبہ تجھے معاف کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھ کہ حسد اور لالچ یہ دونوں انسان کو تباہ کر دیتی ہے. تو میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حسد اور لالچ جب بھی اپنے دل میں محسوس کریں، استغفار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں پروردگار میرے دل کو حسد اور لالچ جیسی بلاؤں سے محفوظ رکھ. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اس چھوٹی سی نوکری کو قبول فرما اور امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.